اس در پہ چھوٹا بن کے آیا جاتا ہے، اس در پہ بڑا بن کے نہیں آیا جاتا ہے۔ ارے یہ سبق تو ہمیں ستارے سے لینا چاہیے، جو دنیاؤں سے تو بڑا ہے لیکن اس در پہ آ گیا تو چھوٹا بن کے آیا۔ ایک سلمان بڑی ور محمد ہمیں تو سبق لینا چاہیے۔ ایسے اس در پہ آئے، آپ دیکھ لیجئے جو بھی یہاں پہ آیا ہے وہ آیا چھوٹا ہی بن کے، اگر بڑا بن کے آئے گا تو ذلیل بھی ہو جائے گا اور رسوا بھی ہو جائے گا۔ یقیناً یہ اہل بیت کا در ہی ہے، وہ در ہمیں جو خدا تک کا راستہ دیتا ہے۔ اگر در اہل بیت نہ ہوتا تو ہمیں نہ جنت کا راستہ ملتا نہ خدا کا راستہ ملتا۔ اور پروردگار دو عالم نے انسان کے سامنے راستے رکھے، وہی عقل والی بات کہ جو راستہ استعمال کرے گا، جنت والا آپ استعمال کریے جنت میں پہنچ جائیں گے، دوزخ والا راستہ استعمال کرے گا دوزخ میں پہنچ جائے گا۔ لیکن پروردگار دو عالم کا صریح اعلان یہ بھی ہے، وہ جہاں اپنے بندوں کے لیے بے انتہا مہربان ہے، وہاں جبار بھی ہے اور قہار بھی ہے۔ یہ پڑھیو قرآن مجید کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستكبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ کہ کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ آیت کا جملہ سنیے پہلا اور جملہ سناؤں گا میں دوسرا۔ پروردگار دو عالم نے کتنے آہستہ سے اپنے بندوں کو بلایا، کتنے پیارے پیارے لہجے سے بلایا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا پروردگار تمہیں بلا رہا ہے، وہ تمہاری آوازوں پہ لبیک کرے گا، وہ تمہاری دعاؤں کو مقبول کرے گا، اس کے سامنے نہ ڈرو۔ آپ بتائیے اس لہجے میں کتنی چاشنی ہے، کتنی شیرینی ہے، کتنی مٹھاس ہے۔ اللہ بلا رہا ہے، آ جاؤ اس کی طرف پہ، وہ تمہاری دعاؤں کو مقبول کرنے والا ہے، وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اگر کسی نے غرور و تکبر کیا، اگر کسی نے گھمنڈ کیا تو وہ ذلیل اور رسوا کرنے کے بعد واسطے جہنم کر دے گا۔ پروردگار دو عالم یوں ہی واسطے جہنم نہیں کرے گا، بلکہ دنیا میں ذلیل بھی کرے گا، رسوا بھی کرے گا، اس کے بعد واسطے جہنم کرے گا۔ اب یہ انسان کی مرضی ہے، کیسے در پہ آتا ہے، ذلیل و رسوا ہونے کے بعد جہنم میں جائے گا، یا پروردگار دو عالم کے کہنے کے مطابق انسان اگر اپنے در پہ آ جائے گا، اس کی بخشش، اس کی معافی چاہے گا تو جنت میں چلا جائے گا۔ بنی اسرائیل میں ایسا ہوا کہ ایک شخص تھا ان پڑھ، اس کی عربی زبان بھی نہیں تھی، وہ اپنے نبی کے دور میں آیا اور اپنے نبی سے یہ کہنے لگا کوئی چیز مجھے ایسی عطا فرما دیجیے دعا کی شکل میں جو میں پڑھتا رہوں، لیکن نہ میری زبان عربی ہے، نہ میں پڑھا لیتا ہوں، نہ میں اتنا عربی نہ ہوں، نہ عربی جاننے والا ہوں۔ اچھا، تو نبی نے ارشاد فرما دیا اس وقت کہاں اپنی کمتری کا اعلان کرو اور اللہ کے قصیدے پڑھو۔ کہاں کس طریقے سے پڑھا جائے گا؟ کہا پڑھو یا رب انت جلیل، اے پروردگار دو عالم تو جلیل القدر ہے، وانا عبد الذلیل، اور میں تیرا حقیر بندہ ہوں۔ اب ان کو یہ تو یاد رہا کہ پروردگار دو عالم جلیل ہے اور میں عبد ذلیل ہوں۔ رب جلیل اور عبد ذلیل دونوں میں تقریباً برابر زیادہ فرق کچھ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ نہ میں عربی جانتا ہوں اور نہ میں عربیدہ ہوں، نہ ہی مجھ میں اتنی صلاحیت ہے۔ اب انہوں نے جیسا جیسا نبی نے کہا تھا وہ اپنے بس گرد کرتے رہے، پروردگار دو عالم تو جلیل ہے، میں عبد ذلیل ہوں، تو جلیل وقت ہے، عبد ذلیل ہوں۔ اب کہتے کہتے یہ دونوں حرف میں انہوں نے جو تقابل
بلکہ کہنا اپنے آپ کو چاہیے کہ ذلیل کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو جلیل کہہ رہا ہے، اس کو ذلیل کہہ رہا ہے۔ اب جیسے ہی فرشتوں نے یہ سنا فوراً اپنے نبی کے خدمت میں آ گئے، اللہ کے رسول جس نے آپ کو تعلیم دی تھی، دعا آپ نے اس کو تعلیم دی تھی، اس نے زبردست کر دیا، جلدی سے بلا لیجیے اس کو۔ کیا ہوا؟ کہ آپ نے یہ کہا تھا پروردگار دو عالم تو جلیل ہے، میں عبد ذلیل ہوں، لیکن اس نے پلٹ دیا اس کو۔ اس نے بولا کیا کہہ رہے ہو آپ؟ کہا پروردگار دو عالم تو جلیل تھا، آپ تو ذلیل کہہ رہے ہو۔ کہا اللہ کے نبی جیسے ہی اتنی بات ہوئی تھی فوراً پروردگار دو عالم نے حکم دے دیا فرشتوں کو، جبرائیل نازل ہو گئے، کہا ہم نے اس کے ذکر پر اس کو بے انتہا شمار اعمال دیے ہیں، اس کو نیکیاں دے دی ہیں۔ ارے جیسے ہی نبی نے کہا جبرائیل یہ تو اس نے اللہ کو اور اپنے آپ کو دونوں میں فرق ہی نہیں رکھا، کہا ہم نے اس کے جملوں پہ ثواب نہیں دیا ہے، بس کہ اس کی نیت پہ ثواب دیا ہے۔ اس کی نیت یہ تھی کہ اللہ کو جلیل کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو حقیر کہہ رہا ہے، ذلیل کہہ رہا ہے۔ ایک سلوات پڑھی بار محمد کہنے کا مطلب یہ ہے پروردگار دو عالم ثواب دیتا ہے، نیتوں کے اوپر ثواب دیتا ہے۔ اگر انسان کی نیت نیک ہوتی ہے تو پروردگار دو عالم کے یہاں نہ ثواب کی کمی ہے نہ اس کے یہاں اعمال کی کمی ہے، بلکہ انسان کے یہاں اعمال کی کمی ہو سکتی ہے، اس کے یہاں ثواب کی کمی نہیں۔ جتنا چاہو ثواب لے جاؤ، وہ تو اعلان کر رہا ہے کہ ایک نیکی کرو 10 گنا لے جاؤ۔ اب تمہارے حق میں ہے کہ کتنی نیکی کرواتے ہو، 1 کرو گے یا 2 کرو گے یا 3 کرو گے یا 4 کرو گے، لیکن اس کے یہاں ثواب کی کمی نہیں۔ پروردگار دو عالم یہی بلا رہا ہے کہ تم میرے در پہ آ جاؤ اور مجھ سے طلب کر لو۔ اگر تم نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، تو ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو نہیں چھوڑا۔ کتنی بڑی بڑی دولت والے شامان اور نمرود اور حامان، شداد، فرعون جیسا خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اس کو ہم نے نہیں چھوڑا ہے۔ تین ناچیز انسان اور کیا کے ساتھ ہے۔ اتنے بڑی دولت حامان کی، شداد کی، خدا کے مقابلے میں آ گئے، جنت بنوا لی۔ ابھی تک جنت دیکھی نہیں تھی، اتنی بے انتہا دولت، لیکن پروردگار دو عالم نے اس کو بھی جنت دینا نصیب نہیں کیا۔ کہ تم بنوا تو سکتے ہو، خبردار تم نے اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا، فرشتوں کو حکم دے دیا کہ ایک قدم بھی اس کا آگے نہیں جانا چاہیے، اس کی روح قبض کر لی جائے، جنت بنوا سکتے ہو۔ شداد، حامان، اتنی بڑی دولت، لیکن جیسے ہی ان کو خزانے کے سمیت دبایا جانے لگا اور دھسا دیا گیا، لیکن اس حامان اور شداد نے جب اس کو دولت کے زمین کے اندر دھسایا جا رہا تھا، تب اس نے اللہ کے نبی کو یاد کیا، تو پروردگار دو عالم نے اس کا عذاب ہوا۔ آپ کو معلوم ہوگا شاید کہ جب جناب یونس کے زمانے میں وہ مچھلی جو جناب یونس کو جس نے نگل لیا تھا، ہوا یہ تھا جناب یونس نے بدعا کی تھی، لیکن پروردگار پورا واقعہ نہیں پڑھنا ہے، بہت ہی مختصر سے اور ایسے کہہ کے کہ تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے۔ جناب یونس نے بدعا کی تھی پروردگار دو عالم سے، لیکن انہی میں سے ایک عالم تھا اور ایک عابد تھا۔ عالم نے پروردگار دو عالم کی لوگوں سے اتنی زیادہ دعا کروائی، اتنی زیادہ دعا کروائی، اتنی زیادہ دعا کروائی کہ پروردگار دو عالم نے ان کی بڑی سے بڑی غلطیاں بخش دی، ان کو معاف کر دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر عذاب نازل نہیں ہوا۔ پروردگار دو عالم کی مصلحت تھی، لیکن جناب یونس ترک اولا کر بیٹھے اور جیسے ہی جا رہے تھے دریا میں سوار ہوئے، اس میں کشتی ڈوبنے لگی، جناب یونس دریا میں کود گئے، وہاں پہ مچھلی تھی، مچھلی نے فوراً جناب یونس کو اپنے اندر لیا اور اس کے اندر وہ جانے کے بعد وہ مچھلی گھومنے لگی، ٹہلنے لگی، ہے نا؟
کہ مچھلی جا رہی ہے وہ الحمد کی تسبیح کر رہی ہے، تسبیح تحلیل کر رہی ہے، پروردگار عالم حمد و ثنا کر رہی ہے، اللہ اکبر کہہ رہی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہی ہے. جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ مچھلی کون سی ہے، ہم نے بہت ساری مچھلیاں تو دیکھی ہیں لیکن ایک مچھلی ایسے دیکھی ہے جس کے ذکر پر، جس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہے. اور انہوں نے کہا کہ فرشتوں کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ مچھلی ہمارے قریب آ جائے. فوراً فرشتوں نے حکم لے لیا پروردگار عالم سے کہ اجازت ہے کہ اس مچھلی کو قریب بلا لوں. کہا اجازت ہے. فوراً مچھلی قریب آ گئی. مچھلی جیسے قریب آئی کہا تم کون ہو؟ کہا مجھے نہیں پہچانا. کہا کون؟ کہا میں جناب یونس ہوں، اللہ کا نبی ہوں. کہا تم یہاں کیسے؟ کہا مچھلی کے پیٹ میں ہوں. جیسے ہی اس نے یہ کہا، توجہ رکھیے گا، جیسے ہی اس نے یہ کہا جناب یونس اللہ کے نبی، کہاں اللہ کا نبی ہوں. کا تسبیح تحلیل کرنے سے معلوم ہی ہو رہا تھا کہ اللہ کا خاص بندہ ہے. فوراً انہوں نے کیا کہا؟ جو ابھی تک معذور تھے، جن پر عذاب نازل کیا جا رہا تھا، کیا کہا اس نے؟ کہ ارے جناب موسیٰ کہاں گئے؟ کہا انتقال فرما گئے. کہا افسوس، اتنا اچھا نبی اللہ کا انتقال فرما گیا. کہا جناب ہارون کہاں گئے؟ کہا وہ بھی انتقال فرما گئے. کہا ان کو بھی افسوس کہ اللہ کے خاص بندے تھے، وہ بھی انتقال فرما گئے. کہا جناب موسیٰ کے بیٹے بچے کہاں گئے؟ کہا انتقال فرما گئے. کہا وہ بھی چلے گئے. کہا افسوس ہو مجھ پر، صرف اظہار افسوس کیا تھا. کہا افسوس ہو، کتنا اچھا خانوادہ تھا جناب موسیٰ کا، پروردگار دو عالم نے اس کو بھی اٹھا لیا. جیسے ہی ان کا افسوس اظہار کرنا تھا، اللہ نے حکم دے دیا ان سے عذاب کو اٹھا لیا جائے. کس سے؟ حامان سے اور شداد سے عذاب کو اٹھا لیا جائے. اس لیے تب پروردگار دو عالم جو ابھی اپنے خزانے کے ساتھ میں اندر دھسایا جا رہا تھا، سمندر میں اندر دھسایا جا رہا تھا، اتنا بڑا معقول، اتنا بڑا گناہگار، تو عذاب کو اٹھوا کیوں رہا ہے؟ کہ تمہیں نہیں معلوم میرے نبی پر اور نبی کی اولاد پر اظہار افسوس کیا، اس لیے ہم عذاب کو اٹھا لیتے ہیں. تو اتنا بڑا گناہگار اظہار افسوس کر لے، اس سے عذاب کو اٹھا لیا جائے. ارے محمد عربی کے اگر امتی اگر پروردگار دو عالم کی بارگاہ میں آ کے اپنے گناہوں کی بخشش کروائے، ان کے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں. ایک سر بات بڑی اور محمد صرف اظہار کیا تھا، گریہ نہیں کیا تھا، روئے نہیں تھے. لیکن اگر کوئی امتی اہل بیت کی آن پر روئے، ان کے مسائل سن کے کیا بتے نہیں، اس سے بھی عذاب کو اٹھایا جا سکتا ہے. کیونکہ انسان گناہوں کا بدلہ اسے ہر وقت معافی مانگنا چاہیے اور اللہ الہ الا اللہ پروردگار دو عالم ذکر ادا کرنا چاہیے. پروردگار دو عالم یقیناً معاف کرنے والا ہے. ہماری دعائیں تبھی مقبول ہو سکتی ہیں اپنی گناہ، لیکن ہاں اللہ تعالیٰ نے مان منظور نہیں کروا. آپ نے بہت مسائل سنے اور یقیناً سننے کے بعد انسان پریشان ہو جاتا ہے اور صحیح سے اگر محسوس کر لیتا ہے تو اس کا دل، اس کا کلیجہ باہر آ جاتا ہے. لیکن کیا کوئی پوچھے گا جناب سید سجاد کہ ان پر کیسے کیسے مسائل اٹھائے گئے؟ لیکن امام نے کبھی بھی کربلا کا تذکرہ، امام یہی کہتے رہے الشام الشام الشام، ہائے وہ کیسا شام تھا. امام کہتے ہیں کہ ہمارے اسیران حرم کا قافلہ وہاں پر رکا گیا جس قید خانے کے اوپر چھت بھی نہیں تھی، تپش تھی اور اوس تھی، وہاں اپنے بدن پر برداشت کر لیتے تھے. ہاں اللہ تعالیٰ نے امام مظلوم کربلا، امام نے شام کا نام کیوں لیا ہے؟ ایک ظاہر نے یہ بتایا، ایک ظاہر نے یہ بتایا جب وہاں پر گیا زیارت کرنے کے لیے شام میں، تو انہیں شہزادی
शहजादी की ज़ियारत की और छोटी शहजादी के रोज़े पे गया, जनाब ज़ैनब की जनाब सकीना के रोज़े पे गया। रोज़े पे जाने के बाद उसको कुछ देखा, खादिमीन मिले, खादिमीन के जैसे मिलना था। उसने कहा, एक बंदों से कहता है कि मैं आपको आज वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर बीवियों को बाजार में लाया गया। तो उसने वो मार्केट, वो बाजार दिखा दी कि जहाँ से बीवियों को गुजारा जाने लगा। इतने में देखा कि एक दूसरा बंदा मिला, वो ये उससे कहता है साहब से कि मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ से शहजादी को लाया गया। उसने वो जगह भी दिखाई कि जहाँ से शहजादी को बाजार से गुजारा गया, लेकिन वो जगह उस जगह से दूसरी जगह नजर आई उसको। फिर एक तीसरा बंदा मिला, उससे ये कहता है कि मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर शहजादी को लाया गया, जिस बाजार में लाया गया था। उसने एक और बाजार दिखा दिया उसको। जैसे ही दिखाता गया, जाहिर ये कहता है कि मुझको ऐसे 7 बंदे मिले, सातों ने अलग अलग बाजार दिखाया कि शहजादी को यहाँ से गुजारा गया, शहजादी को यहाँ से गुजारा गया, शहजादी को यहाँ से गुजारा गया। लेकिन अब वो जाहिर परेशान हो गया, आखिर वो कौन सा रास्ता था कि जहाँ से शहजादी को गुजारा गया। उस आयतुल्लाह की देखा कि आयतुल्लाह नजर आए। खिदमत में आने के बाद आयतुल्लाह ये कहा, ये बताइए आप आलिम दीन नजर आते हैं, जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे कुछ यहाँ पर बंदे मिले थे जिन्होंने मुझसे ये कहा था कि मैं आपको वो रास्ता दिखाता हूँ कि जहाँ से शहजादी को गुजारा गया, लेकिन मुझे अभी तक तो 7 लोग मिल चुके हैं, सातों ने अलग अलग तरह से अपने अपने रास्ते दिखाए गए। कौन कौन से बाजार थे, अरे जहाँ से ये काफिले को गुजारा गया। इसीलिए तो सैयद सज्जाद ने शाम को याद किया था, वो जुल्म ऐसे थे जो इमाम शाम के जुल्म बर्दाश्त ना कर सके। लेकिन हाँ, आलम दीन ये कहता है कि जाहिर, अरे हर एक ने तुझे सही बताया है, अरे हर जगह से शहजादी गुजारी गई है। अरे कूफे शाम का हर बाजार ऐसा था कि जहाँ से मेरी शहजादी गुजारी गई, अरे तमाशाइयों का मजमा था। अरे जैसे ही मालूम हुआ, यजीद ने ऐलान करवा दिया कि अली बादशाह की बेटियां आ रही हैं। आज जैसे ही दरबार को सजाया गया, आपने सुना ना मसाइब में कि दरबार को सजाया गया, शहजादी दरवाजे पे खड़ी रही। लेकिन मेरा दिल ये कहता है, जैसे ही दरबार को सजाया जा रहा था तो तमाशाई लोग तमाशा देखने के लिए आए थे, लेकिन कुछ अमीर घरानों की औरतें भी तमाशा देखने के लिए आई थी ना। जैसे ही उन्होंने देखा कि यहाँ पर मजमे आम है, उनको गैरत आ गई, वो अपने घर वापस गई। घर वापस होने के बाद में अमीरों की औरतें थी ना, उन्होंने यजीद को खत लिखा। यजीद के कारकुनानों की औरतें थी, उनको गैरत आई, यजीद को खत लिखा कि हम बाजार में नहीं जा सकते, हम ऐसे बाजार में नहीं जा सकते जहाँ पर तमाशाई है। लेकिन हाँ, अगर तुझे अरे तमाशा दिखवाना ही है ना, तो अली की बेटी को अरे बाजार से गुजारा जाए, अरे हम अपने दरों की छत पे चले जाएंगे, अरे हम तमाशा देख लेंगे। यजीद का हुक्म नाफिज हो गया, अरे बीबी को हर बाजार से गुजारा गया। आ गए शाम, और वो कैदखाने शाम के जहाँ पर एक 4 साला बच्ची ने दम तोड़ दिया। इमाम मजलूम में करबला, वो बच्ची और कोई नहीं बल्कि इमाम हुसैन की दुखियारी बेटी 4 साला बच्ची जनाब सकीना थी। हाँ, जनाब सकीना ने जैसे ही ख्वाब में देखा कि मेरे पास बाबा आए हैं और मुझे प्यार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, ए मेरी बेटी सकीना, अरे मैं तुझे लेने आया हूँ। जैसे ही सकीना ने अरे ख्वाब से बेदार हुई, बेदार होने के बाद देखा कि कोई नजर नहीं आया, गिरिया करने लगी, तड़पने लगी। ए भैया सैयद सज्जाद, अरे अभी बाबा आए थे, अरे मेरे बाबा कहाँ गए? ए बुबी अम्मा, अरे अभी बाबा आए
चला है। अब सकीना परेशान हो रही है, गिरियावतारी कर रही है। इतने में यजीद की नींद में खलल वाक़ हो गया। यजीद ने कहा ये कौन बच्ची है जो अपने बाबा को याद करके रो रही है? इस बच्ची से कह दो कि खामोश हो जा, इसलिए कि मेरी नींद में खलल हो गया। जैसे ही सुनाने लेके फरमाबरदार आया, उसने सो कहने के बाद सैयद सज्जाद ने ये कहा था, मेरी बहन ने ख्वाब में देखा था कि बाबा उसको लेने आए हैं, लेकिन उसके बाबा उसको नजर नहीं आए। अपने बाबा को याद करके 4 साल बच्ची मेरी बहन सकीना गिरिया कर रही है। हाँ दादराने इमाम मजलूम करबला, जैसे यजीद ने कहा इस बच्ची अगर याद कर रही है तो इसके बाबा का सर इसके सामने पेश कर दिया जाए। जैसे ही जनाब सकीना के सामने तख्त में सर आया दादराने इमाम मजलूम करबला, तसव्वुर करिएगा, जैसे तख्त में सर आया, जनाब सकीना की सर देखा, ए बाबा, अरे आपके सर पे ये खून कैसे लगा हुआ है? ए बाबा, अरे आपके गले को भी सकीने काट दिया। ए बाबा, अरे आपके बाल कैसे टूटे हुए हैं? अरे किसने आपको जुल्म किया है? ए बाबा, अरे आपके बाद मुझे तमाचे मारे गए, मेरे गोशवारे छीन लिए गए। रिवायत देती है सकीना ने अपना रुखसार अपने बाबा के मुंह पे रख दिया। अब क्या देखा? सैयद सज्जाद ने देखा कि सकीना ना रही, इल्ला इल्ला की सदा बुलंद की, ए पुप्पी अम्मा, मेरी बहन ना रही। दादराने इमाम मजलूम करबला अपनी बात खत्म कर दिए। मसाइल जैसे जनाब सकीना के लिए गुस्ल कफन का इंतजाम किया गया, गस्ला गुस्ल देने के लिए आई। जैसे गस्ला गुस्ल दे रही थी, इतने में दस्तारा ने एक चीख मारी। अरे सैयद सज्जाद ने पूछ लिया, अरे चीख मारने की वजह क्या है? कहे ये बतलाइए, अरे इस बच्ची को बीमारी कौन सी थी? क्या हुआ? तो मैंने इसका कुर्ता बदन से जुदा करना चाहा, कुर्ता बदन से जुदा ना हुआ। तो मेरी बहन को बीमारी तो कोई ना थी, लेकिन हाँ करबला से कूफा, कूफा से शाम, उसकी नंगी बोझ जनाबे सकीना ऊंट पर बांध दी गई। सुनेंगे अब गुस्ल कफन का इंतजाम हुआ। सैयद सज्जाद ने कफन पहनाया, आखिर में बस जनाबे सकीना को अपनी आगोश में लिया और एक कब्र में जैसे ही जनाबे सकीना को सैयद सज्जाद उतार रहे थे, 2 हाथ नमूदार हुए। ए बेटा सैयद सज्जाद, अरे अल्लाह मेरी बच्ची को मेरे आगोश में दे दे, मेरा इंतजार कर रही है। जैसे ही जनाबे सैयदा ने जनाबे सकीना का दहन देखा, कब्र में उतारते हुए जनाबे सकीना के लब हिल रहे थे। सैयद सज्जाद ने कान करीब किया, शायद यही आवाज आती होगी, ए भैया, अरे बहुत अंधेरा है, ये बतलाइए यहाँ जीवन तो नहीं आता है? अरे मुझे उससे डर लगता है, उसके तमाचे, उसके ताजियाने। सैयद सज्जाद ने जनाबे सकीना को